نہیں، میں سمجھتی ہوں کہ کوئی بھی حکومت آپ کو بھی پتا ہے اتنے 114-116 دن کا دھرنا تو عمران خان صاحب نے بھی دیا تھا، اور مطلب اس سے بھی حکومت تو نہیں گئی تھی، مگر حکومتیں اس طرح جاتی بھی نہیں اور جانی چاہیے بھی نہیں. اب آپ جتنا مرضی عدم اعتماد کے ووٹ کو ہم جہاں سے بھی مرضی جوڑنا چاہیں، ہے تو ایک پارلیمنٹری طریقہ اور اسی طرح سے آیا اور اس طرح سے ہوا. جو بھی آپ نے کرنا ہے وہ پارلیمانی طریقے سے ہی کرنا پڑے گا. سڑکوں پہ آپ ظاہر ہے ایک پریشر بلڈ کر سکتے ہیں، لیکن اس سے مخصوص نتائج آپ نہیں حاصل کر سکتے. یہ تو آپ کو بھی ماننا پڑے گا علی محمد خان صاحب. لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ بدترین جو ضیاء کا دور تھا، جو ایک مارشل لاء کا دور تھا، اس میں بھی آپ کا سینٹ ہاؤس فل تھا، آپ کا فل ہاؤس تھا. اب یہ ہم ایک ڈیموکریسی میں ہیں، نام نہاد ڈیموکریسی میں، جہاں پہ 11 سینیٹرز کے بھی انتخابات اب نہیں ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ڈیپیوٹی چیئرمین اور چیئرمین سینٹ کا انتخاب نہیں ہو پائے گا کیونکہ ہاؤس فل نہیں ہے. تو میں کہہ رہی ہوں کہ ہم اس دور سے بھی بدتر ہو گئے ہیں، ضیاء کے دور سے، کہ ابھی بھی ہمارے ہاؤس فل نہیں ہو رہے ہیں. دیکھیے، آپ کا آئین پاکستان کہتا ہے، متعلقہ شک میں نکال کے بتا بھی دوں گا، اس میں کافی میں نے بات کی بھی ہے. آئین پاکستان کہتا جی ہے کہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا نا، اس کا کوئی بھی وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم یا وزیر، وہ خود یا اس کا کوئی رشتہ دار اگلا الیکشن نہیں لڑے گا. اچھا، الیکشن نہیں لڑے گا مطلب کیا؟ اسپرٹ کیا ہے آئین کی، قانون کی اسپرٹ کیا ہے؟ دیکھیں، الفاظ کے بیچ پیچھے نہیں چھپنا چاہیے کہ جناب وہ تو نیشنل اسمبلی کا ہے، سینٹ کا نہیں. نو، واٹ از دا اسپرٹ؟ دا اسپرٹ بہائنڈ دس آرٹیکل از کہ چونکہ کیئر ٹیکر سیٹر نے نیوٹرل ہونا ہے، صحیح والا نیوٹرل، وہ والا نہیں، اور فری اینڈ فیئر، آزاد شفاف الیکشن کرانا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو لوگ اس میں ہوں وہ آئندہ آنے والی حکومت سے کوئی مراعات نہ لے. آج آپ کا پنجاب دیکھیں، یہ بات تو آپ بھی مانیں گی میرے ساتھ کہ یہ بات کی جاتی ہے کہ جو پنجاب جیتتا ہے وہ پاکستان جیتتا ہے. یہ ہے نا، پنجاب آپ نے ایک شخص کو دیا، اچھا ہے برا ہے جیسا بھی ہے، خوبصورت ہے بدصورت ہے، کسی کو اچھا لگتا ہے کسی کو برا. ہمیں تو اچھا اس لیے نہیں لگتا، ذاتی بات نہیں کر رہا، اس کے انتظامی امور کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے نیچے بڑا ظلم ہوا ہے. ضلع شاہ شہید ہوئے ہیں، جو بھی رسپانسبل ہے کم از کم ہم اپنا انصاف چاہتے ہیں. اس کے نیچے جو چار دیواری کا تقدس پامال ہوا ہے. کل میں عمر ڈار کے ساتھ بیٹھا تھا اور ان کی ماں نے میرے سامنے جو باتیں کی ہیں، عمر نے جو باتیں کی ہیں کہ ان کی ماں ریحانہ ڈار کو بالوں سے گھسیٹ کے کھینچا گیا ہے، اور عمر ڈار کی وائف جو ہماری بہن ہے، عمر ڈار کی وائف عثمان ڈار کی بھابھی، ان کے بدن کو لوہے کے راڈوں سے پیٹا گیا ہے. یہ رنجیت سنگھ کے دور میں نہیں ہوا، یہ محسن نقوی کے نیچے ہوا ہے سارا. اب محسن نقوی نے آرڈر دیا ہے نہیں دیا؟ اگر نہیں دیا تو اس نے پھر اس کی تحقیق کیوں نہیں کی؟ آئی جی پنجاب وہ جو ادھر بیٹھا ہے، اس آدمی کو اٹھا کے آپ نے انٹیریئر منسٹر بنایا ہے. واٹ اباؤٹ کانسٹیٹیوشن؟ واٹ اباؤٹ آئین پاکستان؟ اچھا، کچھ اور لوگ آگے ہیں پارلیمنٹ میں، میں ذاتی بات نہیں کر رہا، ان میں سے بہت سے ہمارے ماضی میں دوست رہے ہیں، پارٹی کے لوگ رہے ہیں، لیکن خدارا اس طرح تو نہ کریں. سیاسی جماعتوں کو بھی سٹینڈ لینا چاہیے. سیاسی جماعتوں کو بھی بالکل ہی جناب آپ نیچے آپ جو ہے آپ نیچے ہی لیٹ گئے. آپ کے پاس کارکن نہیں ہے جو آپ بھجوا دیں سینٹ میں؟ آپ نے نہیں، جناب فیصل وابڈا کی بات کر رہے ہیں آپ کاکڑ صاحب کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم نے یہ بات پہلے بھی کی ہے، آپ نے یہ بات پوائنٹ پہلے بھی اٹھایا، آپ کی ٹویٹ بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں پچھلے پروگرام میں. میں آپ کے تاثرات سمجھتی ہوں، تو میں یہی جاننا چاہ رہی ہوں جو احتجاج ہے کیا وہ ان پوائنٹس پر ہونے جا رہا ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ جو کیٹے کا سیٹ اپ میں تھے وہ اب اس سیٹ اپ کیسا ہے، یا یہ کہ آپ کی جو سیٹیں چھین لی گئی ہیں اور واقعی نواز شریف صاحب آ رہے ہیں اور خواجہ آصف صاحب آ رہے ہیں؟ مطلب ہم اس سے آگے نہیں بڑھ پا رہے نا علی محمد خان صاحب. تو اب یہ جو آپ کا جو جماعتوں کے ساتھ ایک اتحاد ہوا ہے اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ، وہ اس اتحاد نے کیا حاصل کرنا ہے؟ کچھ گولز تو ہوں گے نا جو آپ نے سیٹ کیے ہوں گے. دیکھیں، یہ جو شخصیات آئی ہیں میں ان کی بات ہی نہیں کرتا، یہ نہ ہوتے کوئی اور ہوتے. یہ اس مائنڈ سیٹ کی بات کر رہا ہوں کہ ہر کسی کا اپنا ایک ڈومین ہے. پولیٹیکل پارٹیز کا اپنا ڈومین ہے، ڈیموکریسی میں جوڈیشری کا اپنا ڈومین ہے، اسٹیبلشمنٹ کا اپنا ہے. جب تک اسٹیبلشمنٹ کے لوگ اپنے جو ان کا روایتی کردار ہے، جب تک وہ بارڈر کی حفاظت کرتے ہیں، قوم ان کو سر کا تاج بنا کے رکھتی ہے. لیکن جب وہ لائن کراس ہوتی ہے، جب کراس ہوئی ہے، مشرف صاحب کے دور میں کراس ہوئی، یا ضیاء صاحب کے دور میں کراس ہوئی، یا پھر جب کیانی صاحب کا آئے، ان کا ایک اور ڈاکٹرائن تھا کہ آپ ڈائریکٹلی آپ انٹرفیئر نہ کریں، آپ بیہائنڈ دا سین کریں. بڑے بڑے عہدوں کے جو ہے آپ مین جو ملک چلا رہے ہیں، بڑے بڑے ادارے جو ہیں، ان کے آپ ہیڈز اٹھا کے دیکھ لیں، سارے ریٹائرڈ جو ہیں فورسز کے لوگ ہیں. علی محمد خان صاحب آپ برا منائیں گے اس بات کو، لیکن یہ بات آپ کے خان صاحب خود کر چکے ہیں کہ میرے لیے کرتے تھے، ISL آ کے میرے لیے ووٹ پورے کرتے تھے، بندے پورے کرتے تھے. مطلب یہ آپ نے تو منہ پہ خون لگا دیا ہے نا ان کو. یہ سیاست کی روش تو آپ نے بھی یہی اپنائی ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں تو آپ بھی اس میں پورے کے پورے اس میں آپ بھی ملوث پائے جائیں گے نا. آپ بھی اس میں گنہگار تو آپ بھی ہیں. اب میرا آپ کی حکومت بھی ایسے ہی چل رہی تھی.
اب جو میں عرض کر رہا ہوں وہ کیا ہے، آپ نے سوال کیا تھا کہ عید کے بعد کیا ہوگا، جی تو اسی پہ ہم بات کر رہے ہیں نا. ول وی کیا موو ان ہوگا؟ سرکل اور ول وی موو ان اسٹریٹ لائن؟ جو ملک ہم سے ٹوٹ کے چلا گیا، آپ کو میں بتا دوں پاکستان بنانے میں مغربی پاکستان سے زیادہ مشرقی پاکستان کا کردار ہے، جس کو ایسٹ پاکستان کہتے ہیں، جس کو بنگلہ دیش کہتے ہیں، وہ ہم سے چلا گیا. اللہ ان کی نصیب اچھے کرے، چلے گئے ہم سے. آج آپ ان کو دیکھیں وہ کدھر کھڑے ہیں، ہم کدھر کھڑے ہیں. ہندوستان کی تو بات ہی چھوڑیں. آج آپ کا روپے ہے وہ جس کی ہم اللہ معاف کرے مذاق اڑایا کرتے تھے ایک زمانے میں، ہمارے کچھ بدنصیب یا ناعاقبت اندیش لوگ جو بنگلہ دیشی کرنسی کا جو اپنا افغانی کرنسی کا مذاق اڑایا کرتے تھے کال. آج آپ کی افغانی کرنسی آپ سے مضبوط ہو رہی ہے. ہم کن چکروں میں پڑے ہوئے؟ ججز کے کمروں کی ویڈیوز بند نہیں. ہم کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں؟ اس کو لگا دو، اس کو لے آؤ. ہم کن چکروں میں عمران خان باہر نہ آنے پائے. میں آپ کو سمپل سی یہ بات کرنا ہوں کہ ہم دل سے یہ مانیں کہ اس ملک کو آئین کے مطابق چلانا ہے، اور پھر آئین کے مطابق چلانے کے لیے پھر صرف اسٹیبلشمنٹ نہیں، پھر سیاسی جماعتوں کا بھی اتنا ہی کردار ہے. سیاسی جماعتیں بھی پھر بیک ڈور پہ نظر نہ رکھیں، دروازے سے ہیں. پرفارمنس پہ بات کریں، پرفارمنس دیں، 5 سال پرفارمنس دیں، پرفارمنس کی بنیاد پہ پھر آپ حکومت میں آنے کی کوشش کریں. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ آج آپ اپوزیشن میں ہیں، آپ کو مسئلہ ہے، آپ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو. جب آپ کا مسئلہ جو ہے وہ پورا ہو گیا، آپ ووٹ کو عزت دو کدھر آئے گے؟ اب آپ وہی پنجاب ہے جو کل تک جو ہے مریم بی بی کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا. آج پنجاب آپ دیکھ تو لیں سر پنجاب کس آپ طرف کھڑا پارلیمنٹ میں اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے، جو وہ لیجسلیشن لائیں گے آپ اس کو ختم کر دیجئے گا. آپ لوگ لیجسلیشن لے کر آئیے گا، آپ جوڈیشری کی بہتری کے لیے کام کیجئے گا. آپ بھی اسی پارلیمنٹ کا حصہ ہے نا جہاں سب لیجسلیشن سے ہونی ہے، اہم چیز. اور آپ کے پاس نمبرز تو ہیں. تو آپ لوگ یہ کوشش کیوں نہیں کرتے کہ آپ وہ بہتری، جس کی بہتری کی بات آپ کر رہے ہیں، جس طرف ہمیں جانا ہے، اگر ہم نے کوئی مطلب اصلاحات کرنی ہے، چاہے جو وہ جوڈیشل سسٹم میں ہو، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں ہو، آپ کو یہ حق حاصل ہے، آپ پارلیمنٹ موجود ہیں، آپ کیجئے. دیکھیں پارلیمنٹ موجود ہے، لیکن آپ نے ابھی خود یہ بات کی کہ آخری اشرا ہے تو پتہ نہیں ہم نے دوزخ سے کیا اپنے آپ کو بچانا ہے؟ ہم نے اپنے ملک کو دوزخ بنا دیا ہے. کوئی اللہ رسول کی ہمیں کوئی ڈر ہے؟ کوئی نام کے مسلمان رہ گئے، اللہ کے 100 ناموں کے نیچے 100 سے زیادہ داندلی زدہ جھوٹے حلف اٹھائے گئے ہیں. وہ جو فارم 45 پہ ہارے ہوئے تھے، جن کو رات کو جگایا گیا کہ اٹھو جا کے ادھر فلانی جگہ سے اپنے زر لے لو تم پاس ہو گئے ہو، وہ بھی سر کو جاتا ہوا اٹھا ہے جا کے اس نے لیا کہ حیران ہو گیا کہ اچھا میں جیت گیا ہوں. یہ آپ مجھے بتائیں، جب تک یا آپ کبھی کسی 2 نمبر ڈاکٹر کے پاس گئے سر آگے آپ کو بڑھنا پتہ پڑے گا نا علی محمد خان صاحب. یہ آگے کس احتجاج طرح پھر بڑھیں؟ مہنگائی پہ ہے، آگے عوام کے کس لیے طرح ہے، بڑھیں؟ پی ٹی آئی کی لاس سیٹس پر ہے، دھاندلی پر ہے، کس چیز پر ہوگا؟ یہی میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ پلان کیا ہے. مجھے کہنے دیجیے، آج آپ کو دوسرا جو گیسٹ ہے اس کو کل پہ رکھیں اور میرے سے ذرا آج لمبی بات کریں. میں آپ کو ایک بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں آپ کہتے ہیں آگے بڑھیں، جی یہ کیا بات ہوئی؟ آپ کی گاڑی کو کل کوئی خدا نہ ویسے کرے، ایسے ویسے ہو رہا ہے آج کل جو ڈرامے، اسلام آباد بھی اب انسیف ہے. آپ کی گاڑی کو لے اڑے خدا نہ خواستہ، وہ جا کے ادھر کوئی مل جائے، کوئی پتہ نہیں تورخم مورخم میں کہیں کھڑی ہو، آپ کو کوئی کہے کہ چھوڑو اس کو آگے بڑھو، آپ آگے بڑھیں گی؟ آپ کے گھر پہ کوئی ڈاکہ ڈال دیا آپ آگے بڑھیں گی یا اپنا مسروق کا مال برآمد کریں گی؟ آپ کی زمین کوئی ہتھیار لے، آپ کی پراپرٹی کی دکانیں آپ کی، ادھر جناب وہ بیٹھ جائے جس کو آپ نے کرایہ پہ کہتا ہے کہ اب میری ہو گئی اب آگے بڑھو. یار کیسے؟ ہاؤ کین یو موو آن unless and until you decide what has been done wrong? The wrong has to Sir, be because corrected. there are ways to move on and continue doing what you want to do. اگر آپ میری گاڑی تورخم بارڈر پار کر گئی ہے تو اس کے کوئی طریقہ کار ہے، اس کے کوئی اصول ہیں، اس کی کوئی جگہ ہے اب جہاں آئی جا کے نا، مجھے رپورٹ اب درج ٹھیک ہو کرانی ہے، گیا. اس کے بعد مجھے اس کو اب فالو آپ اپ کی میری کرنا ہے. فریکوینسی آپ کے ایک ہے، پاس اب مجھے آگے اچھا ہے برا ہے جوڈیشل ٹرائبیونلز ہیں، آپ جائیں، الیکشن ٹرائبیونلز ہیں، آپ ان میں بات، آپ تو چل رہے ہیں نا، آپ بھی ساتھ ساتھ کیسز تو لڑ رہے ہیں، تو پھر ساتھ ساتھ سسٹم بھی اب آپ چلے گا، کی ساتھ ساتھ ملک بھی چلے گا، ساتھ ساتھ اکانومی کو بھی تھوڑا سہارا دینا پڑے گا. آپ کے مسئلے ساتھ ساتھ چل تو رہے ہیں، کون روک رہا ہے ان کو؟